بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم اور میں ہوں طارق محمود۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری، تحریک انصاف کے جو حالیہ سیاسی فیصلے ہیں، ملک کی معاشی صورتحال، اپوزیشن کے جو حکومتی اقدامات ہیں اس کے اوپر رد عمل، ان کی احتجاجی تحریک اور اس سے جڑے جو دیگر معاملات ہیں اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترم جناب ندیم افضل چند صاحب، وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب کے ترجمان اور معاون خصوصی۔ چند صاحب بہت شکریہ دینے کا۔ گزشتہ روز سے ایک ہی خبر جو ہے وہ سب خبروں پر حاوی ہے اور وہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری۔ تو کوئی بھی جو سیاسی قوتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، اور ایک عمومی تاثر یہ ہے کیونکہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہسٹری رہی ہے، لوگوں کے اوپر بھینس چوری، مرغی چوری، پسٹل رکھ کے مقدمات درج ہو جانے والے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی اس گرفتاری کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بڑھی رہی ہے، اور کس نے کی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن؟ اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا خالق کون ہے؟ آپ شروع ہو جائیں، یہ ضیاء الحق دور سے شروع ہوئی ہے زیادہ تر، اور اس کے بعد پھر میاں صاحبان کی جب گورنمنٹ آئی تو میاں صاحبان نے جو اپنے مخالفین کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ جو کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ رانا صاحب کا جو کیس ہے یہ اے این ایف نے کیا ہے، آنے والے چند دنوں میں پتہ چلے گا کہ اب بظاہر تو برآمد بھی ہوئی ہے منشیات، اب انہوں نے اس کیس کو پولیٹیکلائز کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارا ایز اے پولیٹیکل ورکر یا ایز اے پی ٹی آئی ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کیس، کیونکہ اے این ایف آپ کو بھی پتہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ اپنی ایک کارروائیاں کرتا ہے۔ تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کل شہریار آفریدی صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس میں بھی لکھا کہ جی ایک تو سرونگ میجر جنرل اس کو ہیڈ کرتے ہیں جو اے این ایف ہے، اور ہمارا جو آپ کا یہ آج موقف ہے اس کو۔ لیکن یہ جس طرح کی سٹوری بیان کی گئی آج، جو پیپر دیا گیا کہ جی وہ ہوا اور پھر رانا ثناء سے پوچھا گیا اور انہوں نے پھر بریف کیس میں بتایا کہ جی یہ دیکھیں اس میں رکھی اور 15 کلو ہیروئن، اور پھر یہ کرٹیسزم آ جانا کہ جی فیصل آباد سے لاہور جو ہے نا وہ ہیروئن اسمگل، اور پھر رانا ثناء اللہ بہرحال آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں تو ان کی قد کاٹ کا آدمی یہ کام کر رہا ہوگا، یہ تو توقع نہیں کی جا سکتی۔ دیکھیں جی، اس ملک میں بڑے بڑے لوگ اوپر جو توقع نہیں ہوتی ہے وہ کام کرتے ہیں، لیکن میں اس کیس کے اوپر زیادہ کمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ابھی تو یہ عدلیہ کے پاس چلا جائے گا، ابھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، تو میرے کو بیان دینے میں اس کے اوپر کسی صورت بھی نہ اثر انداز ہونا چاہتا ہوں، اور نہ میں ابھی رانا صاحب کے لیے صفائی۔ لیکن اگر زیادتی ہے تو زیادتی نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرٹ عام جو عدل ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ ایک سیاسی ورکر کے طور پہ، پولیٹیکل ایک سینئر سیاسی کارکن کے طور پہ کبھی آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ اس طرح کے سیاستدان کے پاس سے اس قسم کی چیز ہوگی؟ اور نہیں، میں بالکل نہیں سوچ سکتا، بالکل نہیں سوچ سکتا، لیکن کیونکہ رانا صاحب بڑے تکڑے حکمران رہے ہیں، اور ان سے اور مجھے بہت سارے اختلافات ہیں، مطلب ان کے ماڈل ٹاؤن واقعہ کے اوپر، ان کے قبضہ مافیا کے ساتھ، ان کے قلعدم تنظیموں کے ساتھ تعلقات کے اوپر میرا بالکل اپنی ایک رائے ہے، ان کے رہے ہیں پنجاب میں قلعدم تنظیموں کے ساتھ۔ لیکن یہ جو منشیات والا ایشو ہے، یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کیسا ثابت ہوتا ہے۔ بظاہر اس وقت تو لگ رہا ہے برآمد ہوئی ہے ان کی گاڑی میں، اب یہ رانا صاحب ثابت کریں گے کہ وہ ان کی ہے یا نہیں ہے، یہ اب ثابت انہوں نے کرنا ہے۔ ویسے ایک سیاسی ورکر کے طور پہ یہ یقین کرنے کو دل چاہتا ہے آپ کا، پی ٹی آئی سے اگر ایک طرف رکھ دیا جائے اور آپ کی جو پوزیشن ہے اس کو ایک طرف رکھ دیا؟ میری خواہش بھی ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کو غلط کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں رول ماڈل ہونا چاہیے سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، اپنے سسٹم کے لیے، پولیٹیکل لوگوں کو رول ماڈل ہونا چاہیے۔ آج رانا صاحب نے کہا کہ مدینہ کی ریاست میں جو ہے اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو حکومت کو شرم آنی چاہیے، اور ظلم کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں رہتی، تو آپ کی حکومت ظلم کی حکومت؟ اب رانا صاحب اس وقت جیل میں ہیں، میں جو بندہ جس وقت پریشانی کی حالت میں ہو، میری عادت نہیں ہے اس کے اوپر کمنٹ کرنے کی، میں رانا صاحب کا بہت بڑا لیکن کرٹک ہوں۔ آپ کی عادت اتنا محتاط گفتگو کرنی بھی نہیں ہے جتنی محتاط گفتگو میں آج آپ رانا نے کی۔ صاحب کا بہت بڑا کرٹک ہوں۔ ٹھیک ہے بالکل، وہ تو سیاسی میں آپ کو پتہ ہے میں رانا صاحب کے انداز سیاست سے بالکل اختلاف کرتا ہوں، میں ان کے آئیڈیالوجی سے جو اختلاف کر سکتا ہوں بہت سے، لیکن سچی بات ہے یہ اس معاملے میں میرا اتنا ہی موقف ہے کہ عدل ہونا چاہیے۔ ان سے جو سرکاری سیکیورٹی تھی وہ واپس لی گئی کچھ دن قبل، آج مسلم لیگ نون لیکن نے سیکورٹی تو ان کو نہیں، جب باقی سابقہ ایم پی ایم این ایز کو کوئی حق نہیں ہے تو رانا صاحب کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا سیکورٹی کا۔
اسی بنیاد پہ لی گئی ہے؟ پھر رانا صاحب کے علاوہ بھی لی جنرل گئی ہے، مسلم؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جب مجھے رانا صاحب سے زیادہ تھریٹ ہے، لیکن مجھے تو کبھی نہیں سیکورٹی دی کسی نے، تو جب گاڑی سیکورٹی یہ وہ، میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ تاثر کیوں ابھرا چند صاحب کے جو نون لیگ کے اراکین پنجاب اسمبلی نے ملاقات کی اور پھر رانا صاحب نے کہا کہ جی ان کے گھروں کے باہر گھیراؤ کیا جائے گا، تو یہ تاثر ابھرا کہ شاید وہ فارورڈ بلاک میں یا جو ناراض اراکین ہیں اس کی راہ میں ایک مؤثر رکاوٹ بنیں گے، تو اس وجہ سے ان کے اوپر یہ چیزیں ہوئی؟ دیکھیں جی یہ ساری ایک سٹوریاں ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ برآمد ہوئی ہے ان کی گاڑی سے، اب یہ رانا صاحب کے اوپر بارے ثبوت ہے کہ وہ ثابت کریں گے یہ ان کی ہے یا نہیں ہے، یا اس کے ساتھ ڈسکنیکشن کا۔ اچھا چلے ندیم صاحب، پھر یہ بتا دیں کہ یہ بہت سارے پولیٹیکل لوگوں میں آپ کی زندگی گزری ہے، بہت بڑے بڑے الزامات لگتے ہیں اور بہت سنگین قسم کا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے ان کا، کسی کو بولتے ہیں کہ جی 462 ارب روپے نکل گئے ڈاکٹر عاصم کے کیس میں، ہوا بہت ایسے ایسے ہائپ ہوتی ہے اور ان دنوں کے اندر سوائے اس چیزوں کے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ ایک سیاستدان کو یا کسی شخصیت کو اتنا ملائن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد 2 سال بعد 2.5 سال کے بعد جب نکلتا ہے کہ کچھ نہیں، عدالتوں سے وہ بری ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کا کوئی کل دیکھیں یہ مصطفیٰ کمال بھی المیہ کہہ ہے رہے تھے کہ ہمارے کفارہ ہاں، کون ادا کرے گا؟ دیکھیں ہمارے ہاں یہ المیہ ہے، یہ پولیٹیکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میاں صاحبان نے جو سیف الرحمان کا ایک احتساب اکاؤنٹیبلٹی بنائی تھی، پھر اس کے بعد مشرف دور میں بھی نیب استعمال ہوا پولیٹیکل لوگوں کی لیرٹیز چینج کرنے کے لیے، صحیح۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ نیب ہو، ایف آئی اے ہو، اے این ایف ہو، کوئی بھی ہو معاملہ، دیکھیں پولیٹیکل بندہ ہو یا کوئی عام آدمی ہو، عدل کے بنا معاشرے قائم نہیں رہ سکتے، طاقت سے کبھی معاشرہ قائم نہیں رہتا، طاقت سے کبھی ریاست قائم نہیں، عدل سے رہ سکتی۔ چند صاحب یہ نا، جب پاکستان کی ہاکی ٹیم بڑا اچھا کھیلا کرتی تھی نا، تو اس وقت کہتے ہیں کہ اپوننٹ یہ منصوبہ بناتے تھے، ہاکی میں جیت نہیں سکتے تھے تو یا تو ہاکی مار کے پلیئر کو زخمی کریں یا بال مار کے پلیئرز کو زخمی کریں۔ پی ٹی آئی کے اوپر یہ کیوں ایک تعصب بن گیا کہ الیکشن سے پہلے بھی اس نے پولیٹیکل اوپوننٹ کو فاؤل پلے کر کے زخمی کیا، ان کو باہر کیا، اور اب بھی آپ اپوزیشن کی جو ہے وہ آواز کو بند کر کے اور اب حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور ڈیلیوری آپ کی اس طریقے کی ہے نہیں؟ نہیں جی ڈیلیوری ہے، لیکن آنے والے دنوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دیکھیں یہ اساس پروگرام، یہ ہاؤسنگ کا جو سیکٹر کے اندر جو پروگرام ہے، یا ہمارے جو بجٹ کے بعد اب جو پالیسیز ہیں، ملک اکنامک کرائسس کے اندر سے تقریباً نکل چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جب کچھ چیزیں بہتری ہوں گی، ریونیو اکٹھا ہوگا، لوگوں ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی، اداروں کی ریفارم شروع ہو جائے گی، تو انشاءاللہ موقع دینا چاہیے پی ٹی آئی کو ڈیلیور کرنے کا، اور ابھی 4 سال رہتے ہیں، نہیں ڈیلیور کرے گی تو عوام کو حق ہے ریجیکٹ کرنے کا۔ احتساب حکومت کر رہی ہے یا نیب کر رہی ہے؟ نہیں احتساب نیب کر رہا ہے۔ تو پھر آپ کے وزیر دیکھیں کیوں حکومت بیان؟ کے مینیفیسٹو میں شامل ہے، ٹھیک۔ حکومت کے مینیفیسٹو میں شامل ہے، لیکن انکوائریز کرنا یہ نیب کے اوپر حکومت اثر انداز نہیں ہو سکتی، نہ نیب حکومت کے متحد ہے۔ پھر آپ کے وزراء ایسے بیان کیوں دے دیتے ہیں کہ جی نیب تو پہلے بھی یہ تھی؟ وہ ذرا سے پوچھیں، میرا تو پوائنٹ آف ویو یہی ہے، میں نے جو دیکھا ہے، میں نے جو سنا ہے، میرا تو سیاسی خان صاحب کے تو آپ ترجمان ہیں، تو خان صاحب اپنے ان لوگوں کو نہیں بولتے کہ یار تم اس قسم کے بیان دیتے ہو جس کے نہیں، وہ نتیجے میں بالکل بولتے پرابلم ہیں، کریٹ بالکل ہوتی بولتے ہیں کہ میچورٹی کا مظاہرہ کیا کرو، عاجزی کے ساتھ بیان دیا کرو، تکبرانہ رویہ نہ رکھا کرو، بالکل بولتے ہیں۔ ہے؟ آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ انٹرویو میں نے کہا کہ جی دیکھا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ جی جو ریلو کٹے ہیں وہ تو ہر پارٹی کے اندر ہیں، پی ٹی آئی کے اندر بھی ہے، تو وہ تکلیف دیتے ہیں پھر آپ کو؟ دیکھیں ڈیلوکیٹے میں سمجھتا ہوں جن کے اوپر کوئی پولیٹیکل بیگیج، جو پولیٹیکل کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی، وہ انجوائے کرتے ہیں، پارٹیاں ایک پارٹی میں انجوائے کیا، پھر دوسری میں چلا گیا، پھر تیسری میں چلا گیا، پھر چوتھی میں چلا گیا، ہر دور میں حکومت میں رہتے ہیں، عادی ہوتے ہیں، تو ہیں تو صحیح، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ کہتے ہیں پی ٹی آئی میں بھی اگر آپ اوپر سے صرف عمران خان کا نام ہٹا دیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی، اور ایک لسٹ لگا رہے ہیں ان کی اے کیٹیگری یا بی سی کلاس کی جو بھی لیڈرشپ ہے، تو آپ کو پہچان کرنا مشکل ہو جائے گی کہ یہ پارٹیوں میں فرق کیوں ہے، یہ المیہ کیوں ہے؟ دیکھیں مختلف پارٹیوں سے لوگ آئے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون کیسے آیا، کس عزائم کے ساتھ آیا، کس طریقے سے آیا، کس آئیڈیالوجی کے تحت کوئی سیاست کرتا ہے، کسی کا کریکٹر کیا ہے، پولیٹیکل کریکٹر لوگوں کا کیا ہے۔ اب یہ چیزیں ہیں کسی کو پرکھنے کی، اور باقی میرے خیال میں سیاست آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن مینڈیٹ لے کر دوسری طرف جانا زیادتی ہوتی ہے۔ مینڈیٹ کے اب میں پی ٹی آئی کی طرف سے میں نے الیکشن لڑایا، تو میں پی ٹی آئی کا پابند ہوں اخلاقی طور پر،
لیکن اس اخلاقیات کی تو خود دھجیاں آپ نہیں اڑا رہے جب آپ نون لیگ کے مینڈیٹ پر جیتنے والے لوگوں کو بلاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان کی چیزیں کرتے دیکھیں ہیں۔ ملنا کوئی حرج نہیں ہوتا، پولیٹکس میں لوگ ڈائلاگ بھی ہوتے ہیں، ملنا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی باغی ہو جائے اپنی قیادت کے ساتھ ایک گروپس، تو پھر یہ شہباز شریف صاحب نے یونیفیکیشن بلاک بنایا کہ کاف لیگ کا، تو پہلے کاف لیگ بنی تھی نون سے، پھر نون نے یونیفیکیشن بلاک بنا کے، تو یہ اس ملک میں المیات ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی تو پولیٹیکل جو گند ہے اس کو نکالنے کے لیے، تبدیلی کے لیے ہی تو تحریک انصاف آئی تھی، مگر اگر اسی رنگ میں پی ٹی آئی بھی رنگ جائے گی تو پھر فرق کیا رہے گا؟ دیکھیے میرے خیال میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، تبدیلی کے لیے ہی آئی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن کچھ حالات پالیٹکس میں اب مجبوریاں ایسی آ گئی ہیں کہ جب آپ کی 5 ووٹوں کی میجارٹی اور آپ کے سامنے ریفارمز کا ایجنڈا ہو، تو اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے پھر آپ کو ایک میجارٹی بھی چاہیے تاکہ آپ چھوٹے گروپ سے بلیک میل نہ ہو۔ حقیقت تو یہ ہے۔ اب میں یہ کہوں کہ یہ کوئی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے، اس پہ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، یہ کم و بیش اسی قسم کی بات خان صاحب نے، وہ جو لوگ ملے تھے، جو ایم پی ایز جو تھے، تاثر یہی تھا کہ یہ ایفرٹ اس وجہ سے شروع ہوئی کیونکہ بجٹ کے اندر آپ کو تھوڑا سا جھٹکا لگا، جو الائیڈ آپ کے تھے، جو بھی آپ کے اتحادی تھے، ان کی طرف سے ان کی اپنی جگہ پہ بات درست تھی کیونکہ انہوں نے ایک پولیٹیکل بارگیننگ کی اس سچویشن کا فائدہ اٹھا کے، تو پھر آپ نے جو ہے نا وہ ایک پریکاشنری میجرز یا اپریہنشنز لی کہ یار یہ تو کل کو بھی ہمارے لیے پرابلم ہو سکتی ہے، تو لہٰذا یہ سیٹ اپ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں درست ہے؟ ابھی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، ابھی کوئی اس طرح باقاعدہ اعلان نہیں ہوا، لوگوں کا نام لینا یا لوگوں کے اوپر شک کرنا، یا میں اس معاملے سے ٹوٹل لاعلم ہوں، سچی بات ہے، تو ابھی اس کے اوپر کچھ لوگ ملے ہیں، لوگ ملتے رہتے ہیں، لوگوں کا ملنے کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے ایشوز بھی ہوتے ہیں، علاقے کے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن جو ہی جب یہ بنے گا، آپ دیکھنا یہ ہے کہ فارورڈ بلاک بنتا ہے یا لوگ پارٹی کے خلاف بغاوت نون لیگ کے خلاف کرتے ہیں یا کسی اور پارٹی کے خلاف کرتے ہیں، اب یہ دیکھنا ہے کس سینس میں وہ بنتا ہے کیا اور ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ کیا ان لوگوں کو یہ آفر نہیں کی گئی کہ جتنی فنڈز ہم ٹریجری بینچز پہ لوگوں کو دے رہے ہیں اس کے ہاف آف دی فنڈ آپ لوگوں کو بھی دیے جائیں گے اپنے نہیں، حلقوں میں؟ مجھے نہیں آئیڈیا، میں نے جھوٹ بولنا ہے، میں اس میں تو اسی وجہ سے آپ سے بہت جو ہے نا کھل کے نہیں آپ کھل کے پوچھیں، مجھے پتہ نہیں، سچی بات ہے، میں سلو بول، میں آؤٹ آف سین ہوں اس کیا معاملے ان کو یہ آفر بھی نہیں کی گئی کہ جو سول ایڈمنسٹریشن علاقے کی پولیس؟ دیکھیں ایڈمنسٹریشن کی جو بات ہے نا جی، موسٹلی ایم پیز ایم این ایز کے کہنے پہ تو ایڈمنسٹریشن لگ ہی نہیں رہی اس وقت، ایک انڈیپینڈنٹ آئی جی آپ نے ڈی پی او لگا رہا ہے، چیف سیکرٹری اور ایک ٹیم سی ایم کے ساتھ مل کے ڈی سیز لگ رہے ہیں، کمشنر لگ رہے ہیں، ڈی آئی جیز لگ رہے ہیں، تو ایم پی ایم این ایز کے کہنے پہ تو نہیں لگ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے آنے والے دنوں میں، آپ یہ کہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی نہیں ہے اس طرح کی، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حالات بہتر۔ کیا یہ جو ناراض لوگ ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے آپ ہمارے حق میں ووٹ بھلے سے نہ کاسٹ کریں لیکن جب ضرورت ہو تو آپ ادھر سے بھی ووٹ کاسٹ نہ کریں؟ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں، نہ میں لوگوں کو ملا ہوں، نہ میرے سامنے کوئی ملا ہے، نہ میں میٹنگ تو موجود ہم تھا۔ تو سمجھتے ہیں آپ خان صاحب کے بہت قریب نہیں، ہیں، میں بہت لیکن اتنے قریب لا علم ہیں آپ؟ نہیں، میں بہت قریب ہوں، یا میں اتنا بھی قریب نہیں ہوں جتنا آپ سمجھتے ہیں، اور لیکن نہیں، یہ اس کی وجہ آپ کا بلنٹ ہونا ہے کیونکہ کئی میٹنگز کے اندر آپ نے جو باتیں کہی ہیں وہ وہاں پہ لوگوں کو ناگوار بھی نہ گزری ہیں۔ گزرتی رہے جی، میری ایک اپنی رائے ہوتی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کو ناگوار گزریں یا نہ گزریں، میری ایک اپنی رائے ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں قیادت کے ساتھ ان ڈور بیٹھ کے جب کمرے کے اندر ہوتے ہیں، آپ ایمانداری کے ساتھ اگر قیادت کے ساتھ اپنی رائے نہیں دیتے اور جو آپ بہتر سمجھیں، تو میرے خیال میں رائے آپ ضرور، اور ڈس آنیسٹی ہوتی ہے، اگر جو رائے نہیں دیتا میں اس سے بڑا بددیانت آدمی کو نہیں ٹھیک سمجھتا۔ بات، یہ جو آپ نے بات کی چند صاحب کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ نہ این پی ایس کے کہنے پہ ہے نہ ایم این ایس کے کہنے کے اوپر ہے، ماضی میں تو یہی ہوتا تھا جو ایم این اے ہے ایم پی اے اس نے کہا ماضی میں تو بڑا گاند ہوا ہے جی، اللہ معاف کرے۔ سیاستدان تو آپ کے پاس بھی وہی ٹریڈیشنل سیاستدان ہیں، وہی برادری دیکھیں اب ہیں، آہستہ چیزیں ہیں۔ آہستہ دیکھیں جی، پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی ابھی آئیڈیل نہیں ہے، آ رہی ہے، لوگ ڈیموکریسی آ رہی ہے، ہمیں کوالٹی آف جمہوریت کی طرف ہم جا رہے ہیں، کوالٹی آف ڈیموکریسی کی طرف ہم جا رہے ان ہیں، اب اس حالات کے میں اوپر ڈیبیٹ ہے۔ ان حالات میں جہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ جمہوریت کو خطرات لا کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری دیکھیں جمہوریت کو خطرات نہیں ہوتا، شخصیات کو ہوتا ہے یا پارٹیز کو ہوتا ہے، جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں، آپ سمجھتے میں ہیں سمجھتا ہوں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں، اور اس حوالے سے جو جمہوریت اب نہیں ڈیریل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔
نہ ملک میں کبھی مارشل لا لگے گا؟ امید ہے نہیں، ایسی کوئی صورتحال نہیں۔ لیکن یہ جو ہاں، جمہوریت کو آئیڈیل بنانے کے لیے ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے، اپنا رول ماڈل بننا چاہیے، کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، آپ کو ایز اے میڈیا پرسن کرنا چاہیے، مجھے ایز اے پولیٹیکل ورکر کرنا چاہیے، تاکہ ہم معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر سکیں، ہم کوئی اپنا حصہ ڈال سکیں، تاکہ لوگوں کا جمہوریت کے اوپر ایمان مضبوط ہو جائے، لوگوں کا پارلیمان کے اوپر ایمان مضبوط ہو، پولیٹیکل لوگوں کے اوپر ایمان۔ جب اونرشپ دیں گے لوگ آپ کو تو پھر انشاءاللہ جمہوریت بھی بہتر ہوگی۔ تو یہ جب آپ ایم پی ایز ایم این ایز کے کہنے کے اوپر کام نہیں کریں گے، یہ جو لوگ آئے ہوئے ہوں گے، لوگوں کے تو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، کسی کے ٹھیلے والے کا ٹھیلے کا مسئلہ ہے، کسی کا اس طریقے کا مسئلہ ہے، کچہری کا مسئلہ ہے، پولیس کا مسئلہ ہے، سسٹم میں تو آپ کو انصاف نہیں مل رہا اس طریقے سے لیکن جس طرح سے سسٹم ملنا چاہیے۔ میں بہت خرابیاں ہیں جی، اس میں کوئی شک نہیں، سسٹم کو بالکل پچھلے سالوں میں اکھاڑ بچھاڑ کے بینک کرپٹ کر کے گئے ہیں، صحیح۔ نہ کوئی جوڈیشل سسٹم ہے آئیڈیل، نہ کوئی گورننس کے سسٹم میں انتظامیہ ہو، واپڈا ہو، سوئی گیس ہو، اور محکمے ہوں، چھوٹے چھوٹے محکمے ہیں، لیبرز کے محکمے ہوں، کسی میں کوئی آئیڈیل پوزیشن نہیں ہے۔ یہ سب چیلنجز ہیں، ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو ایک موقع ملا ہے اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ کامیاب ہو۔ چند صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو جو اکانومی جو سب سے زیادہ فوکس ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے، تھوڑے سے ہم چاہیں گے کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے اس کے پلانس پہ گفتگو کر لیں، اور پھر جو اپوزیشن اپنا لایا عمل بنا رہی ہے آگے آپ کے خلاف، کیونکہ اس کا حق ہے ایک جمہوری، اس کے اوپر گفتگو کر لیں۔ تو ایک وقفے کے بعد وزیر اعظم کے ترجمان ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیر اعظم کے ترجمان تحریک انصاف کے سینئر رہنما محترم جناب ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چند صاحب، قاہرہ صاحب کے ساتھ آپ کو بڑا اچھا تعلق ہے۔ آج قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ناراض ارکان تھے، ماضی میں جب ایک پیٹریوٹ بنا تھا تو اس وقت جنرل ضمیر نے لوگوں کا ضمیر چکایا تھا، آج کل یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ آپ قاہرہ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ انہوں نے کہا اس وقت کا تو ان کو پتا تھا جب پیٹریوٹ بنی، وہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا اس وقت۔ لیکن ایسی باتیں تاریخ میں چھپتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو کوئی بھی کر رہا ہے جب وقت گزرتا ہے تو نام آ جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، اگر ہو رہا ہوگا تو۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس پریکٹس کا حصہ بھی نہیں ہوں، نہ مجھے اس پتا ہے۔ اب یہ پشین گوئیاں قاہرہ صاحب بہتر کر سکتے ہیں، میں تو پشین گوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اسٹیبلشمنٹ اور سول حکومت ہمیشہ سے اس کے اوپر ایک سوال رہا ہے کہ دونوں ایک پیج پہ ہیں نہیں ہیں۔ 5 سال گزر جاتے ہیں لوگوں کے، یہ بتاتے رہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور سویلین ہم جی دونوں ایک پیج پہ، لیکن دیکھیں جی، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں ایز اے پولیٹیکل پیپل، ایز اے پولیٹیکل لیڈر، اگر ہم یہی بار بار کہتے رہیں کہ ہم ایک پیج پہ، ہم ایک پیج پہ، میں سمجھتا ہوں یہ اچھا نہیں ہوتا، اور یہ اس چیز کا بتانا۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پوری حمایت ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ، اس کے ایجنڈے کے اوپر جو ریفارمز کا ایجنڈا ہے، اور ہر حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ سول ملٹری ریلیشن اس ملک کا ایک بہت بڑا پرابلم رہا ہے۔ ٹھیک بات، یہ ایک ایمانداری کی بات ہے، پرابلمز ہے بھی، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں طے ہو جانی چاہیے، اور اوپن ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور اوپنلی ہونا چاہیے۔ اور میں پازیٹیو جاتی ہیں چیزیں کہ ابھی خان صاحب اور باجوہ صاحب اور ان کی ہیرارکی کے ساتھ اچھے اوپن تعلقات ہیں، کوئی پس پردہ تعلقات نہیں ہے، لوگوں کے سامنے ایجنڈا نیشنل ایجنڈا ہے، خواہ وہ ٹیررزم ہو، خواہ وہ اکانومی ہو، خواہ وہ کوئی اور ایجنڈا، ایک نیشنل ایجنڈا ہے۔ نیشنل ایجنڈے کے اوپر سب سٹیک ہولڈرز کو ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے اور ساتھ لے کے چلنا چاہیے، تاکہ نیشنل ایجنڈا تب بھی بنتا ہے جب سارے سٹیک ہولڈر ساتھ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی جتنی سپورٹ اس حکومت کو ہے، کبھی آپ کی پولیٹیکل جو جتنی ہسٹری رہی ہے، آپ کی سیاسی جتنی جد و جہد یا تاریخ رہی ہے، اس میں کبھی کسی گورنمنٹ کو آپ نے اتنی سپورٹ دیکھیں میاں صاحب کو بہت رہی ہے۔ یہ کس ٹائم؟ یہ آپ میاں صاحب کو 97 کی بات 85 میں بھی رہی ہے، 85 میں گورنر جیلانی سے لے کر ضیاء اللہ کی زندگی، اس کے بعد ٹھیک، میاں صاحب کے ساتھ ہمیشہ سپورٹ رہی ہے۔ لیکن جب جنرل وحید کاکڑ والا ایشو تھا تو اس وقت بھی جنرل اسحاق خان کو بھی فارغ کیا گیا، اور میاں صاحب نے عدلیہ پہ حملہ کیا، پھر بھی کچھ نہ بنا، تو میاں صاحب کو سپورٹ رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو اتنی سپورٹ نہیں رہی، یہ حقیقت ہے۔ خان صاحب کو جو سپورٹ ہے وہ میاں صاحب کے مقابلے میں کم ہے یا زیادہ ہے؟ دیکھیں خان صاحب بڑی اوپنلی بات کرتے ہیں، جھوٹ بہت کم بولتے ہیں، اور بالکل میں کبھی انہوں نے بڑی کلیئر ایڈڈ ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے اوپن رائے دیتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ تو خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے جی، اس وقت بالکل ہے، کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔
اور انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے 5 سال ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ جو آپ نے بات کی تھی نا چند صاحب کے جو نیشنل ایشوز ہیں، چاہے ٹیررزم کا ہو چاہے اکانومی کا ہو، اس پہ تو ایک پیج پہ ہونا چاہیے سب کو. تو اس میں تو سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اسٹیک ہولڈرز، اس میں تو اپوزیشن کو بھی ایک پیج پہ میں ہونا بالکل چاہیے. تو اپوزیشن کیوں کو پھر ساتھ ہونا ایسا چاہیے. ایسا ماحول آپ نہیں کریٹ کرتے جس میں ایسی فضا بنے کہ سب دیکھیں جی انفارچونیٹلی یہ کوئی آئیڈیل پوزیشن نہیں ہے. جو سیاست میں نفرت اور اس حد تک شدت آ گئی ہے نہیں ہونی چاہیے. میری اس کے اوپر ایک رائے ہے اور میں پارٹی کے اندر بھی یہ رائے دیتا ہوں کہ یہ شدت نہیں ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک اکاؤنٹیبلٹی آپ کریں لیڈرز کی کریں، لیکن لیڈرز کے علاوہ بھی ایک جماعت ہوتی ہے. تو میرا خیال میں پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ صرف حکومت کی طرف سے نہیں، یہ تو اپوزیشن کو بھی ہاتھ آگے بڑھانا پڑے گا. اپوزیشن کو بھی ثابت کرنا پڑے گا پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر کہ وہ کس حد تک حالات کو نہ. لیکن اگر ان کے اپنے لیڈرز اس وقت جیلوں میں ہیں تو اگر وہ اسی وجہ سے شدت پیدا کر دیں اور پارلیمنٹ کو جیم کریں یا کمیٹی سسٹم کو جیم کریں اور حکومت کے ساتھ پھر معاملات جمہوریت کے لیے یہ اچھے نہیں ہوتے. کہتے ہیں بڑے پن کا مظاہرہ تو ہمیشہ حکومت کو کرنا پڑتا ہے. دیکھیں حکومت کو کرنا چاہیے، لیکن جہاں تک پالیٹکس ہے تو اس میں اپوزیشن اور حکومت ایک ہی چیز ہوتے ہیں. جہاں تک حکومت کا کام ہے ایگزیکٹو اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے. حکومت کو ریاستی اداروں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کر رہے. باقی سیاست جب ہم کرتے ہیں تو آپ سے دوسرا سیاستدان آپ کا مقابلہ کر وہ تو اور آپ کے سیم اسٹیک ہوتے ہیں. پولیٹیکل ہیٹ جو ہے اس میں کتنا دخل خود خان صاحب کے اپنی جو مزاج اور ذات کا ہے؟ کیونکہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹیز کے اندر ایک ڈسکشن ہوتی ہے. پارٹیز کے اندر ایک خان صاحب کا اکیلے کی کوئی پالیسی نہیں ہوتی. وہ بڑی ڈسکشن کرتے ہیں پارٹی کے ساتھ، بڑی اوپن ڈیبیٹ کرتے ہیں، رائے لیتے ہیں، ہر آدمی کی رائے لیتے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے. جہاں تک تعلق ہے اس ہیٹ کا تو ہیٹ ختم ہونی چاہیے میرے خیال میں. تو یہ ملک کے لیے نہیں ایسا الٹیمیٹلی ایسی ہے کہ یہ پی ختم ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ چونکہ انہوں نے اپنی سارا مومنٹم اسی بیس پہ بنایا، اگر ہم یہ ہیٹ کم کریں گے ہاں تو ایسے ہمیں لوگ ایک لوگوں کی میجارٹی کی رائے یہ ہے کہ ہم جو ان اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ ہم بیٹھیں گے یا ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے تو ہمارا ووٹ بینک کم ہوگا یا ہمارا جو ایک بیس ہے، ہماری جو پی ٹی آئی کی بیس ہے وہ ڈیمیج ہوگی. کیا آپ اس سے امیچیورٹی نہیں سمجھتے؟ نہیں میچورٹی نہیں، یہ رائے ہوتی ہے جی، اپنی اپنی رائے ہوتی ہے لوگوں کی. کچھ رائے دیتے ہیں کہ نہیں رائے اگر اچھی نہ دی جائے تو بڑے بڑے لوگ ڈوب گئے. دیکھیں 2-3 قسم کی رائے ہوتی ہے. کچھ لوگ رائے دیتے ہیں کہ آپ کا ڈائلاگ ہونا چاہیے اپوزیشن کے ساتھ، آپ اپوزیشن کے ساتھ مل کے نیشنل ایجنڈا طے کریں، مساق معیشت ہو، مساق ڈیموکریسی کے لیے ہو، جوڈیشل اس وقت ریفارمز کی بہت ضرورت ہے، گورننس کے اندر یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں، صوبوں کے ساتھ ہم آہنگی ہو فیڈرل گورنمنٹ کی، یہ قانون سازی ہو تاکہ نیشنل این ایف سی ایوارڈ کے اوپر کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر ایشوز ریزالو ہو رہے ہوں. یہ ایک ضرورت ہے وقت کی اور یہ ہیٹ کم ہوگی تو یہ سارے کام ہوں گے. شن صاحب جیسے آپ جیسے لوگ ہیں جو کہ بہت حد تک سچی باتیں بھی کرتے ہیں اور بہت جگہ پہ خاموش بھی ہو جاتے ہیں، اتنا جہاں پہ آدمی کا دائرہ میں ویسے پہلے خاموش نہیں ہوتا تھا، اب کبھی کبھی ہو جاتا ہوں. یہ جو پتہ نہیں آپ عمر کا تقاضا ہو گئی یا میچورٹی آ گئی، نہیں آپ پھر یا جذباتی پن ختم ہو گیا. نہیں جذباتی پن ختم نہیں ہوا، کم ضرور ہوا ہوگا. ہاں ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ. صاحب یہ جو خان صاحب اسٹیٹمنٹ دیتے تھے میں یہ نہیں کروں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، پھر یہ نہیں کروں گا، وہ چیزیں جب اب حکومت میں آتے ہیں اور جب بدلنی پڑتی ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے ان کو ڈیفینڈ کرنا. دیکھیں جی جب خان صاحب بیان دیتے رہے اس وقت میں تو ان کے ساتھ تھا نہیں، ورنہ اسی وقت سمجھاتے کہ یہ واپس ہو سکتے. میں ضرور کہتا اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کچھ چیزیں جو کرنی پڑتی ہیں آپ کو ہر حال میں. آپ کو کچھ لوگوں کی رائے ہوتی ہے، جس طرح آج کچھ لوگ رائے دیتے ہیں خان صاحب کو کہ اپوزیشن کے ساتھ بالکل نہیں بیٹھنا، میری رائے ہوتی ہے بیٹھنا. اور یہ پارٹی کے سینئر لوگ ہیں. دیکھیں جی ہر پارٹی میں ہوتے ہیں یہ، جب اندر تو ڈسکشن ہر قسم کی ہوتی ہے نا، باہر آ کے ایک وائس ہوتی ہے اور ایک ہونی چاہیے. جو لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، جو پارٹی کا فیصلہ ہے، پھر اس کا پابند ہونا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ والے معاملے پہ اوور ریئیکٹ کیا جو ایک اب چڑ کی صورت نہیں اوور ریئیکٹ ہوا نہیں ہوا؟ اوور ریئیکٹ ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے. اس کی ضرورت نہیں تھی، کوئی ضرورت نہیں. اور پھر اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر صاحب کو نہیں، میں سمجھا اوور ریئیکٹ ہوا ہے. اور یہ بھی لوگوں نے مشورہ دیا ہوگا خان صاحب کو یا کیا ہوا؟ یہ بس ہوتا ہے اوور ریئیکٹ، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اگنور کریں آگے چلیں. بہت بڑے ایشوز ہیں اس ملک کے، بہت بڑے کرائسس ہیں اس ملک کے.
ان کرائسس کے نتیجے میں خان صاحب سیکھ رہے ہیں، ان کے مزاج میں تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں؟ خان صاحب rigidity لیڈر ہیں یار، ان کی بہت بڑی جدوجہد ہے، اور ان کی کتنی مدت پارٹی ان کو بنائے ہوئے ہو گیا، اور ایک بڑے کرائسس سے بڑے ایک سیٹ بھی رہی ہے ان کی، سیٹ اسمبلی سے بائیکاٹ کر کے بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج میجارٹی کے ساتھ ہاؤس پہ بیٹھے ہیں، تو یقیناً ایک سٹرگل کے ساتھ ایک بندہ ایک ٹائم کے ساتھ گزر کے آتا ہے تو پھر وہ سیکھ کے تو آتا ہے نا۔ چند صاحب، تحریک چلانے کی صلاحیت، مہارت اور اس کے اندر ایکسپرٹی ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، اور حکومت چلانے کی ایکسپرٹیز اور اس میں مہارت ہونا ایک علیحدہ چیز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی بہت اچھا باغی ہو، بہت دیکھیں اچھا تحریکی حکومتیں ہو۔ جو چلتی ہیں نا جی، حکومت آپ کی ٹیم ہوتی ہے، ایک آپ کی پولیٹیکل ٹیم ہوتی ہے، ایک آپ کی بیوروکریسی کی ٹیم ہوتی ہے، اور ایک آپ کی پارٹی کا مینیفیسٹو ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ یہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں جو حکومت آپ چلانے کی، اور ویژنری لوگوں کے ساتھ حکومتیں کامیابی سے چلتی ہیں۔ اور یہ خان صاحب کے پاس ویژنری لوگ بھی ہیں، بیوروکریسی کی سلیکشن میں کچھ کمزوریاں ہو سکتی ہیں اور کچھ ہیں بھی، ٹیم میں بھی کچھ ہو سکتی ہیں کمزوریاں، کچھ خوبیاں ہو سکتی ہیں، یہ تو ایک مکسچر ہوتا ہے۔ بیوروکریسی کے اوپر تو خاصا بلنٹلی آپ نے اعتراضات کیے ہیں، اور وہ پورے اسلام آباد کے حلقوں میں ان اعتراضات کی بازگشت بڑی واضح سنائی دیتی ہے کہ چند صاحب کا یہ جو موقف ہے بڑا برملا ہے۔ نہیں، میرا موقف بڑا واضح ہے جی، آسٹیرٹی کے اوپر میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل کلاس، جب خان صاحب اتنی آسٹیرٹی کر رہے ہیں، پی ایم ہاؤس کے اخراجات کم کیے ہیں، آپ نے کیمپ آفس ڈکلیئر نہیں کیے، اپنے گھر کا خرچہ پرائم سے خود برداشت کر رہا ہے، منسٹروں کی تنخواہیں کم ہوئی ہیں، منسٹروں کے چائے پانی خرچے، تو بیوروکریسی کو بھی آسٹیرٹی، گریڈ 22 کے لوگ ہیں نا، خصوصی طور پہ 21 اور 22 کے، میں نیچے والی بیوروکریسی کو کبھی، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ملازم کی تنخواہ اگر نیب کاسد کی ایک محکمے کی 22,000 ہے نا، تو دوسرے کی بھی 22,000 ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کی تنخواہ ہو 25,000 اور دوسرے کی 50,000 ہو، یہ انصاف نہیں ہے، اور آڈٹ سب کا ہونا چاہیے، آڈیٹیبل۔ اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک تھوڑا سا سخت سا سوال پوچھوں۔ جی پوچھ لیں۔ پہلے نا بیوروکریسی کے اندر ہماری جو بلوچستان کے لوگ تھے نا، ان کا ایک احساس محرومی کی آواز ہوتی تھی کہ جی ہمیں شیئر نہیں ملتا۔ اب کیا بڑے صوبے سے یہ احساس محرومی کی آواز ہو رہی ہے کہ ان کو نظر انداز کیا گیا؟ دیکھیں جی، ایک بڑی مدت بعد ایک پنجابی بیوروکریسی ذرا پاور کاریڈور میں کم ہوئی ہے، یہ کھڈے لائن لگی ہے۔ نہیں، کھڈے لائن نہیں، ہمیشہ پاور میں پنجابی بیوروکریسی رہی ہے۔ اس وقت وہ پاور، اس بیوروکریسی میں پختون زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے، لیکن میرا اس میں بھائی ایک تجربہ ہے، غلط ہو سکتا ہے، میں نے جو اوپر آ کے دیکھا ہے کہ بیوروکریسی کا بھی ایک کلب ہوتا ہے، ڈی ایم جی کا ایک اپنا کلب ہے، ان کی کوئی صوبے والا معاملہ نہیں ہوتا، دوسری سروسز کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ان کے دوسری سروسز کے اتنی آپس میں انٹریکشن نہیں ہوتا جس طرح ڈی ایم جی کا ایک۔ لیکن اس معاملے کو آپ نے ہائر فورم کے اوپر میری معلومات کے مطابق آپ نے اٹھایا، اور بڑے زور سے اٹھایا، اور جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بھی اسی میٹنگ میں موجود تھے۔ لیکن میں پیٹھ پیچھے رائے نہیں دیتا زندگی میں، اگر کسی بندے کے بارے میں رائے دینی ہو تو میری کوشش ہوتی ہے میں منہ پہ رائے دوں، اور اس کا نقصان ہوا ہے پھر خان صاحب کو، کیونکہ اگر بیوروکریسی میں جس طرف وہ اس سے بڑا بزدل آدمی کوئی نہیں ہوتا اگر سامنے پیٹھ پیچھے رائے دے اور سامنے رائے دینے کی جرت نہ رکھے، یہ سامنے رائے نہ دے سکے، اور کانوں میں اور یا بیک بائٹنگ پہ میں بلیو نہیں کرتا۔ چند صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک لے کے واپس آتے ہیں تو پھر پروگرام کو جو ہے وہ کنکلوڈ کریں گے، ایک وقفے کے بعد آئیں گے تو چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چند صاحب اب آ جاتے ہیں عوامی مسائل کی طرف۔ ٹرانسپورٹرز ہڑتال کر رہے ہیں، ٹریڈرز جو ہیں نا وہ چیخیں مار رہے ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے۔ اب کب گھبرائیں گے؟ جب دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں عادت نہیں ہے لوگوں کو ٹیکس دینے کی، اور فرسٹ ٹائم ڈاکومنٹیشن کے اوپر، اور جس طرح ایف بی آر ایکٹیو ہوا اور پولیٹیکل بیک کے ساتھ، یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ پرائم منسٹر خود میراتھن پروگرام کر رہا ہے، خود لوگوں کو ریکویسٹ کر رہا ہے بار بار ٹیکس دیں، نیٹ میں آئیں، تو لوگوں کو عادت نہیں ہے۔ جو بڑی کمپنیز ہے جو آلریڈی لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کے اوپر ہی بوجھ پڑتا ہے، نئے لوگ ٹیکس دینے کے عادی نہیں ہیں، تو یہ مشکلات ان لوگوں کے لیے ہوں گی، اور یقیناً اس وقت جب ڈاکومنٹڈ ہو جائے گی اکانومی، بلیک اکانومی وائٹ ہو کے بالکل سموتھلی کام چلے گا، تو یقیناً یہی لوگ خوش ہو جائیں گے۔ اور باقی آپ ہڑتال کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے جو مشکل حالات میں نا وہ ایگریکلچر طبقہ ہے، کاشتکار یا ملازم پیشہ لوگ، تنخواہ دار طبقہ، یا وہ لوگ جن کی چھوٹی کمائی ہے 20، 25، 50 ہزار، 1 لاکھ تک کمانے والے، کیونکہ
پیسے کی وجہ سے، روپے کی وجہ سے، لیکن دیکھیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کتنا قرض چھوڑ کر گئے، کتنا ملک کا ڈبو کر گئے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کا ستیہ ناش کر کے گئے، وہ ذمہ دار ہیں. اور اگر ان کے اوپر رسپانسبلٹی آپ ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو اس گورنمنٹ کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے. لیکن یہ جو انبیئریبل مہنگائی ہے اور ایک کیوس کی فضا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. مطلب آپ تاجروں سے ملیں، کسی بھی طبقے سے دیکھیں ملیں، پینک کریٹ کی ہوئی ہے. میں پینک میں بہت سارے طبقوں کا ہاتھ ہے، جس میں پولیٹیکل لوگ بھی ہیں، میڈیا بھی ہے، جس میں لوگوں کا ہاتھ ہے. میں سمجھتا ہوں پینک ختم ہونی چاہیے. بالکل حالات ٹھیک ہیں، ملک بینکرپٹ نہیں ہو رہا، سٹیبلٹی انشاءاللہ آ رہی ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جب قرضے بھی پے بیک ہونا شروع ہو گئے ہیں، گرانٹس بھی آپ کو ملنی شروع ہو گئی ہیں، آئی ایم ایف کا پروگرام بھی پریکٹیکلی آ جائے گا جولائی کے فرسٹ ویک میں. تو یہ ابھی آپ دیکھیں گے چیزیں انشاءاللہ سموتھلی ہوں گی. اسٹاک ایکسچینج ٹھیک ہو جائے گی، ڈالر ایک جگہ پہ رک جائے گا، ایگریکلچر گروتھ ٹھیک ہو جائے گی. تو آپ یہ سال بڑا کریٹیکل ہے اور اگلا سال بہت اچھا ہوگا. یہ پینک کی کلیئرٹی نہ لانے میں بھی آپ فیل ہوئے؟ یس پھر اور اس کا اظہار بھی خان صاحب کر رہے ہیں کہ جو میری میڈیا ٹیم ہے جس طریقے بالکل کی کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب لوگ صحیح لوگوں کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکے، ہم بتا نہیں سکے ہماری اچیومنٹس کیا ہے، آسٹیرٹی کے اوپر ہم صحیح نہیں بتا سکے، اساس پروگرام کے بارے میں ہم لوگوں کو نہیں بتا سکے، ہاؤسنگ سیکٹر کے بارے میں نہیں بتا سکے. اور جو گورنر دیکھیں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی ان کی فیکٹریاں نہیں ہیں، کوئی ان کا کاروبار نہیں ہے، کوئی ان کا ایسا فیملی کا ایشو نہیں ہے، کوئی ان کے دوستوں کا ایشو نہیں. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے. یہ جو پروڈکشن آرڈر والے معاملے میں خان صاحب کا موقف ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں جی پروڈکشن ان کا موقف ہے کہ جو خان صاحب کا موقف ہے کہ جو لوگ کرپشن یا منی منی لانڈرنگ یا کرپشن میں انوالو ہیں ان کو اسمبلی میں آ کے نہیں کرنا چاہیے، ان کو اسمبلی کے فورم نہیں میسر ہونا چاہیے. اور لوگوں کی رائے یہ ہوتی ہے کہ جو پولیٹیکل بندہ الیکٹڈ ہوتا ہے جب تک کنوکٹ نہ ہو اس وقت تک آپ نہیں ہو سکتے. دو رائے ہیں، اب یہ تاریخ فیصلہ کرے گی کون سی رائے بہتر ہے. کیبنٹ میں آج اس پہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ لا میکنگ چاہتے ہیں کیونکہ آج میڈیا پہ اس طرح کی چلی کہ قانون سازی کریں گے. نہیں، تھوڑا بہت ڈسکس ہوا ہے، زیادہ دیر ڈسکشن نہیں ہوئی اور بہت ہیوی ایجنڈا تھا. کیبنٹ کے اندر مصاحبین کی تعداد زیادہ ہے جو کہ عموماً لیڈرشپ کے ساتھ ہوتی ہے، دیگر پولیٹیکل پارٹی میں بھی ایسے نہیں، ہی لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، لوگ تجاویز بھی دیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چند پھر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر دور میں ہر گروہ میں ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ کچھ گروہ ایک سوچ کے لوگ ہیں یہ تو غلط ہے. یہ جو اکانومی کی ٹیم ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریزلٹ اورینٹڈ ہوگی اس میں؟ دیکھیں جی لوگ محنت کر رہے ہیں، اسد عمر صاحب بھی محنت کرتے تھے، اب شیخ صاحب ہیں یا شبر رضوی صاحب ہیں، رضا باقر صاحب ہیں یا حماد اظہر صاحب ہیں، بہت اچھی ٹیم ہے اور بیسٹ ٹیم لائے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے یہ والے بجٹ سے پہلے چند صاحب جو اتحادیوں سے میٹنگز ہوئی ہیں اس میں آپ شریک رہے، کیبنٹ میں کب توسیع کر رہے ہیں، کب ان کو وزارت دیکھیں اتحادیوں کے ایشو کراچی والوں کا ایم کے ایم سے ملاقاتیں، ان کا کراچی کا ایشو تھا، حیدرآباد کا یونیورسٹی کا ایشو تھا، کراچی کا پینے کا پانی کے ایشو کی بات تھی کہ پروونشل گورنمنٹ ہمیں نہیں صحیح سپورٹ کر رہی، فیڈرل گورنمنٹ انٹروین کرنے. لیکن خان صاحب کہتے تھے 18ویں ترمیم کے بعد ہم کر نہیں سکتے، یہ کام پروونشل گورنمنٹ کا ہے. اسی طرح مینگل صاحب کے تھا مسنگ پرسن کے اوپر یا اور ان کا بلوچستان کے ایشو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، یہ بلوچستان کی محرومیوں کے حوالے سے وہ بات تھی ان کی، اس پہ بھی انہوں نے ایگری کیا. ان کے 6 نکاتی جو ایجنڈا تھا وہ مطالبات تھے، اس کو انہوں نے کہا بالکل پورا کریں گے، جو آپ کی اور ہماری باتیں طے ہیں. اور کچھ ان کا یہ ویسے بھی کچھ باتیں جینوئن ہیں جو پی ٹی آئی کے اپنے منشور میں ہیں، جس کے اوپر آلریڈی خان صاحب سٹینڈ لیتے رہے ہیں، اس کے اوپر خان صاحب کر رہے ہیں. وہ مینگل صاحب کہیں یا نہ کہیں، خان صاحب کر رہے ہیں. کابینہ میں توسیع ہوگی جلدی؟ ہاں توسیع کچھ نہیں میں کہہ سکتا، میرا خیال ہے ہونی ہے، ریشفلنگ یا توسیع کچھ نہ کچھ ہونا ضرور ہے. کب ہوگی؟ خان صاحب امریکہ سے واپس آتے ہیں اس وقت ہونی ہے، پھر یہ فیصلہ خان صاحب نے کرنا. آخری بات مجھے چند صاحب یہ بتائیے گا کہ ندیم افضل چند جیسا آدمی تحریک انصاف میں 100% فٹ ہے یا نہیں، تھوڑا سا مس فٹ بھی ہے؟ نہیں 100% تو نہیں، 100% تو نہیں ہے، لیکن کوشش کر رہا ہوں، میں فٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ مجھے فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آ کے دیکھیں اسٹرگل ہے. ایک دیکھیں ایسوسیشن ہوتی ہے ایک پارٹی کے ساتھ. جب میں نے سیاست شروع کی تو میں نے پیپل پارٹی کے شروع کی. پیپل پارٹی کا ماحول اور ہوتا ہے، پی ٹی آئی کا بالکل ماحول اور ہے، یہاں کلاس اور ہے، یہاں لوگ اور ہے، تو بڑا فرق ہوتا ہے. آپ کی حق گوئی کی یا کھلی بات کرنے میں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر کی زنجیر کتنی رکاوٹ ہے آپ کے پیروں میں؟ کافی ہے.
اب یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے بات چند صاحب، اس کے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. ندیم افضل چند صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. کل اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.